بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میدان حشر کب اور کہاں قائم کیا جائے گا؟ کیا وہ میدان ہماری اس دنیا میں موجود ہے؟ میدان حشر کے لیے لوگ ننگے قبروں سے کیوں اٹھائے جائیں گے؟ اس سلسلے میں سب سے پہلے تو یہ بات یاد رکھنا ضروری ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں، جس دن موجودہ زمین ایک اور زمین سے بدل دی جائے گی اور آسمان بھی بدل دیے جائیں گے اور تمام لوگ اللہ واحد القہار کے روبرو پیش کیے جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک میں اس تبدیلیوں کا ذکر اس طرح کیا گیا ہے: قیامت کے دن لوگوں کو سفید سوکھی مائل زمین پر جمع کیا جائے گا، جو میدان کی روٹی کی ٹکیا کی طرح ہوگی۔ اس پر کسی کے مکان وغیرہ نشان نہ ہوگا۔ قیامت کے دن موجودہ دنیا ایک نئی دنیا سے بدل دی جائے گی، جس کے زمانہ اور مکان بالکل مختلف ہوں گے، اور اس وقت لوگوں کو اللہ کی قدرت کا صحیح اندازہ ہو جائے گا۔ دوستو پلیز سبسکرائب مائی چینل، اور وہ جان لیں گے کہ اللہ ان کی نئی دنیا کو دنیا سے بدل دینے پر قادر ہے۔ زمین میں اس دن کوئی بلندی یا پستی نہیں رہے گی، سب پہاڑ زمین بوس کر دیے جائیں گے اور سب کھڈے بھی بھر دیے جائیں گے۔ اس طرح سطح زمین ہموار اور پہلے سے بہت زیادہ بڑے ہو جائے گی، اور سب سے اہم تبدیلی یہی ہوگی کہ سمندروں اور دریاؤں اور ندی نالوں کو خشک کر دیا جائے گا، اور سمندر کی سطح کا رقبہ خشکی کے رقبے سے 3 گنا زیادہ ہوگا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ زمین کے بدل جانے کے وقت لوگ کہاں ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پل صراط پر، اور سفید زمین ہوگی، گویا کہ وہ چاندی ہے۔ ان میں کوئی حرام خون نہیں بہایا ہوگا اور نہ ان میں کوئی گناہ کیا گیا ہوگا۔ اب آتے ہیں اس سوال کی طرف، جو موجودہ زمین کے لحاظ سے زمین کا وہ کون سا حصہ ہے جہاں محشر برپا کیا جائے گا؟ موجودہ زمین کے لحاظ سے عرض محشر کا خطہ سرزمین شام۔ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، اور جس دن زمین کھینچی یعنی بچھا دی جائے گی۔ اس کی تفسیر میں امام بن کثیر نے ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے یہ روایت بیان کی گئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو چمڑے کی طرح زمین کو کھینچ کر پھیلا دیا جائے گا، پھر کسی آدمی کے لیے 2 قدموں کے لیے رکھنے سے زیادہ جگہ نہ ہوگی، پھر سب سے پہلے مجھے پکارا جائے گا۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایک مرتبہ بارگاہ نبوت میں عرض کیا، اے اللہ کے نبی، ہمیں بیت المقدس کے متعلق کچھ بتائیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ اٹھائے جانے اور جمع کیے جانے کا علاقہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ان کی باندھی حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ مجھ پر زمانے کی گردش ہے، لہٰذا میں چاہتی ہوں کہ عراق چلی جاؤں۔ حضرت بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ شام کیوں نہیں چلے جاتی ہو، وہ حشر نشر کی زمین ہے۔ مذکورہ روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ میدان حشر شام کے علاقے میں قائم ہوگا، نہ کہ میدان عرفات میں، اس لیے کہ بیت المقدس کے علاقے سے مراد پورا علاقہ شام لیا جاتا ہے۔ اس سے پہلے شام کے نام سے موجود خطہ ارضی میں فلسطین، اسرائیل، موجودہ شام، اردن، لبنان، سائپرس اور ترکی کا ایک صوبہ بھی شامل ہے۔ البتہ اس کا تعین نہیں ہے کہ علاقہ شام کے کس مقام پر میدان حشر قائم ہوگا۔ آپ کو یہ بھی جان کر حیرت ہوگی کہ میدان حشر میں سب لوگ ننگے اکٹھے کیے جائیں گے۔ اس بارے میں حدیث پاک کچھ یوں ہے: ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، لوگوں کو قیامت کے دن ننگے پاؤں، ننگے بدن اور غیر مختون اٹھا کر میدان حشر کی طرف لایا جائے گا۔ وہ اپنی قبروں سے ایسے نکلیں گے جیسے اس دن تھے کہ جب ان کو ان کی ماؤں نے جنا۔ میں نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مرد اور عورتیں سب اکٹھے ہوں گے تو پھر وہ ایک دوسرے کو ننگے دیکھیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، معاملہ ہی اتنا سخت ہوگا کہ انہیں ان کی سوجے گی بھی نہیں۔ اور ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، معاملہ اس بات سے کہیں زیادہ سخت اور اہم ہوگا کہ مرد اور عورتیں ایک دوسرے کو ننگے دیکھنے لگے۔
حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن تم لوگ ننگے پاؤں، ننگے بدن اور بغیر فتنہ کے اٹھائے جاؤ گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت کی، جس طرح ہم نے انہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا اسی طرح ہم دوبارہ لوٹائیں گے، یہ ہماری جانب سے وعدہ ہے اور بے شک ہم اسے کرنے والے ہیں۔ پھر سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو کپڑا پہنا دیا جائے گا، پھر میرے اصحاب کو دائیں جنت کی طرف لے جایا جائے گا، لیکن کچھ کو بائیں جہنم کی طرف لے جایا جائے گا۔ میں کہوں گا کہ یہ تو میرے اصحاب ہیں، لیکن مجھے بتایا جائے گا کہ جب آپ اس سے جدا ہوئے تو اسی وقت انہوں نے کفر اختیار کر لیا تھا، تو میں اس وقت کہوں گا کہ جو عیسیٰ ابن مریم نے کہا تھا کہ جب تک میں ان میں موجود تھا تو میں ان کی نگرانی کرتا رہا، لیکن جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو تو ہی ان کا نگہبان ہے اور تو ہی ہر چیز پر نگہبان ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کی ریڑھ کی ہڈی سے دوبارہ پیدا فرمائے گا، اس سے لوگ ٹھیک اپنی شکل و صورت میں اس طرح پیدا ہوں گے جس طرح دانے سے کھیتی اور گٹھلی سے کھجور پیدا ہوتی ہے۔ پھر وہ اپنی قبروں سے برہنہ پاؤں برہنہ اور مختوں کی حالت میں اس طرح نکلیں گے کہ گویا بکھری ہوئی ہڈیاں ہوں، اور اپنی قبروں سے نکل کر اس طرف دوڑیں گے جیسے شکاری شکار کے جال کی طرف دوڑتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر شق ہوگی، صاعقہ سے افاقہ بھی سب سے پہلے آپ ہی کو ہوگا۔ قبروں سے اٹھنے کے بعد جن کو سب سے پہلے لباس پہنایا جائے گا وہ خلیل الرحمن حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ اس دن سب لوگوں پر انتہائی گھبراہٹ اور خوف دہشت کی کیفیت طاری ہوگی۔ دوستو، اگر ویڈیو پسند آئی تو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔